دیکھتے ہیں تیسری صورت کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ صرف نوٹ کر لیں کہ جب بھی شبہ جملہ ٹرمینالوجی استعمال کروں میں یا آپ کہیں لکھی ہوئی ٹرمینالوجی یہ دیکھیں تو شبہ جملہ سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں جی. نمبر ایک جار مجرور اور نمبر دو ظرف مضاف الیہ. تو گویا میں نے کہا جی زید فی المسجد, زید مسجد میں ہے, تو ذرا نوٹ کریں یہ فی المسجد کیا ہے, یہ آپ کا جار مجرور ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا, ہاں وہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن جاتا ہے اور کچھ لوگ اسے پھر خبر بھی کہہ دیتے ہیں. آج آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. زید فی المسجد, تو یہ جار مجرور جو ہے یہ شبہ جملہ خبر بن رہا ہے زید کے لیے. اسی طرح شبہ جملہ سے مراد ایک ظرف اور مضاف الیہ ہے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کہ وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے, اور ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, حالت نصب میں آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ زید کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ زید کہاں ہے, میں نے کہا مسجد میں. آپ مسجد میں چلے گئے مجھے لے کے, اور آپ نے کہا ہاں بھی زید کون سا ہے, کون سا والا زید ہے؟ تو امام کے سامنے زید کھڑا تھا, تو میں نے کہا زید امام المعلمی, زید معلم کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیں امام کا لفظ سامنے کے لیے اور منصوب آ رہا ہے, نصب میں آ رہا ہے. امام المعلمی, معلم کے سامنے ہے. اگر زید حامد کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو حامد کو وہ جانتا تھا, تو میں کہتا زید خلف حامد. زید بیٹھا ہوا تھا حامد اور محمود کے درمیان میں, تو میں کہتا زید بین حامد و محمود. تو یہ جو الفاظ ہیں نا, امامہ سامنے, خلفہ پیچھے, فوقہ اوپر, تحتہ نیچے, بینہ درمیان میں, اسی طرح قبلہ پہلے, بعدہ بعد میں, یہ الفاظ جو ہیں ان کو عربی زبان میں ظرف کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ وقت یا جگہ کا مفہوم دے رہے ہوتے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, تو میں ذرا عربی جملے میں ایک کنورٹ کر کے لکھ رہا ہوں کہ اللہ مبتدا بنا رہا ہوں میں, اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں. آپ نے پہچانا ہے کہ خبر کون سی ہے ان تینوں کیٹیگریز میں سے, مفرد ہے, جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے. عندہ علم الساعۃ. تو اب شاید آپ کو یہ لگے کہ اللہ مبتدا ہے معرفہ اور علم الساعۃ خبر ہے اور عندہ متعلق ہے, لیکن اگر آپ ایسا کریں تو ترجمہ نہیں بنے گا صحیح. یعنی اللہ کے بارے میں آپ کیا خبر دے رہے ہیں کہ اللہ علم الساعۃ ہے, اللہ قیامت کا علم ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں مطلب ہو رہا نا. تو گویا آپ اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں ایک جملہ اسمیہ کے طور پہ کہ عندہ علم الساعۃ. اب یہاں پر آپ کہیں گے یہ عندہ علم الساعۃ, یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا تو علم الساعۃ ہے, یہ عندہ پہلے کیسے آ گیا؟ تو دیکھیں نارمل جو ہم نے پڑھا ہے, یہی سے اب میں آگے کی تمہید بنا رہا ہوں کہ نارملی جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خبر کو پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں رکھتے ہیں. تو اللہ مبتدا ہے, ظرف اور مضاف الیہ بن کر یہ خبر مقدم ہو گیا, اور علم الساعۃ مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر ہو گیا. اگر اپنی جگہ پر آ رہا ہے تو مبتدا ہم اسے کہیں گے مبتدا ہے, خبر اپنی جگہ پر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے خبر ہے. لیکن اگر مبتدا پیچھے چلا گیا تو ہم اسے کہیں گے مبتدا مؤخر, اور خبر اگر پہلے آ گئی آگے آ گئی تو ہم اسے کہیں گے خبر مقدم. تو یہ جملہ اسمیہ آپ کا یہ خبر بن کر آ رہا ہے اللہ کے لیے. اور جب جملہ اسمیہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے تو جملہ اسمیہ پہ آپ انا بھی داخل کر سکتے ہیں, اور اگر میں اس پر انا داخل کروں تو بالکل ہماری آیت جو ہے سورہ لقمان کی وہ بن جائے گی کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ, یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے.